خبر دیں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں انجینئر محمد علی مرزا کو 3MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی کا موٹو یہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس نے نبی کریم کی شان میں توہین کر دی ہے۔ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، لیکن علی بھائی کے اس بیان پر لوگوں نے 295C کا مقدمہ کر دیا کہ انجینئر صاحب نے آ کر اسلام کی گستاخی کر دی، عیسائیوں کا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، اور چند ایک عیسائی علماء بھی میدان میں آ گئے کہ ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، حالانکہ بائبل میں آیات بھی موجود ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی شخص یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ انجینئر صاحب جیسا بندہ یا جن علماء سے ہمیں اختلاف ہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں کبھی سوچا، حالانکہ یہ علماء ایک دوسرے کو آپس میں گستاخ کہتے رہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو بھی داد دیتے ہیں کہ کبھی عیسائیوں کے حق میں یہ جماعت نہیں بولی۔ آج انجینئر صاحب کے بغض میں تعصب میں عیسائیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے کہ وہ آقا اسلام کو معاذ اللہ جھوٹا نہیں کہتے، وہ آقا السلام کو معاذ اللہ ناحق نہیں کہتے۔ صدقے جاواں تواڈے منہ تے حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حفظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ اور وہ شخص جس کا سلوگن ہی یہی ہو کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جو صبح شام دوپہر ہر لیکچر میں ہر بات میں یہ کہتا ہو کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے نام اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی بھی لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ میں یہاں بتاتا چلوں کہ ناسبی جو یہاں پر خوش ہو رہے ہیں نا کہ ان پر 295C کی FIR ہوئی ہے اور یہ ہے وہ اندر ہو گئے ہیں، جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا۔ تو بہرحال مرزا صاحب پر 295C کا جو مقدمہ کیا گیا ہے کسی صورت بھی حضور شریعت مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میرا آپ حضرات سے سوال ہے، بھائی آقا السلام کی گستاخی ایک سنگین جرم ہے، پر کیسے پتا چلے کہ اس بندے نے حضور کی گستاخی کی ہے؟ ہر وقت آپ کا معیار چلے گا، اگر آپ اسی پر قاصد ہیں تو اپنے اس معیار پر گھر کی خبر بھی لے لیں کہ گھر میں کتنے گستاخ کر رہے ہیں، ہر جگہ عاشق رسول نہیں ہوتا۔ تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وار کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز، ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر، ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا ہے نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے، اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ جی نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے۔ آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔
मुसलमानों को निकाल दें तो बताएं कौन ईसा इब्ने मरियम को मानता है? कोई भी नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से हैं, वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मंजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या आप कर रहे हैं। जो यहूदी कहते हैं ना, वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली, ये ना समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं वो नहीं कटियां ने। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा, तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़ना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोले। मैं वीडियो लावांगा इन्होंने दसने वास्ते कि डॉक्टर इसरार ने तो मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर इसरार की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी, क्योंकि ईसाई समझते थे कि जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये हैं, इन्होंने सूली चढ़ाया। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है, इतनी एक दूसरे के खिलाफ, कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। और मेरे एक जुमले काट काट के जी इंजीनियर साहब ने कह देता था, वो कह देता। तो हम मुसलमान मानते हैं, और ये जो प्रोफेसी थी इंजील की, ये कुरान में भी मौजूद है सूरह अस-सफ के अंदर, कि ईसा इब्ने मरियम कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं बनी इसराइल के लिए, और अपने बाद एक नबी की बिशारत देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। अगली इल्हामी किताबों में आपका नाम है अहमद। बुखारी में हदीस है, मैं मुहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं आकिब हूं, मैं हाशिर हूं। नबी इस्लाम ने अपने ये नाम बताए। तो अहमद आपका एक बड़ा खास नाम है आसमानों पर भी और अगली इल्हामी किताबों के अंदर। लेकिन वही हुआ कि बजाय ये कि क्रिश्चियंस ईसा इब्ने मरियम की तालीमात पर अमल करके रसूलुल्लाह को पैगंबर मानते हैं, और ज्यूज मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके नबी इस्लाम को पैगंबर मानते, सबसे बड़े दुश्मन यही बन गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी तकलीफें इनसे उठानी पड़ी।